ملا نصیر الدین کے بیٹے نے سیب کا درخت کاٹ ڈالا۔ ملا نے طیش میں آ کر بیٹے کو نیچے گرایا، لیکن مار پیٹ شروع کرنے سے پہلے پوچھا، سیب کا درخت تو نے کاٹا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ہاں، میں نہیں کاٹا ہے۔ ملا بولا، میں نے کتنی بار تجھے کہا تھا کہ درختوں کو مت کاٹنا۔ تو جو کلہاڑی لیے ہر وقت باغ میں پھرتا رہتا تھا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تو میرے باغ کو برباد کر ڈالے گا۔ یہ سیب کا درخت میں نے اتنی محنت سے لگایا تھا، کچھ پتہ بھی ہے سیب کا درخت لگانا کتنا مشکل کام ہے۔ بڑی دیر بعد اب اس پر پھل آنا شروع ہوا تھا۔ تجھے منع کیا تھا، پھر بھی تو نے اسے کاٹ دیا ہے، اور اوپر سے یہ جرت کر رہا ہے کہ انکار کرنے کی بجائے ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں، میں نے کاٹا ہے۔ بیٹے نے ملا سے کہا کہ آپ نے ہی مجھے کہانی سنائی تھی کہ امریکی صدر واشنگٹن نے بچپن میں چیری کا درخت کاٹ دیا تھا، اور جب اس کے باپ نے پوچھا تو واشنگٹن نے کہا، ہاں، درخت میں نے ہی کاٹا ہے۔ باپ نے یہ سچ سن کر واشنگٹن کو مارا نہیں بلکہ سچ بولنے پر انعام دیا تھا۔ میں تو اسی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے تو سچ بولنے پر انعام دینے کی بجائے آپ میری پٹائی کر رہے ہیں۔ ملا نصیر الدین نے کہا، وہ کہانی مجھے معلوم ہے، میں نے ہی تجھے سنائی تھی، لیکن جب جارج واشنگٹن نے درخت کاٹا تھا تو اس کا باپ درخت پر نہیں تھا۔ بدتمیز، تو نے درخت اس وقت کاٹا جس وقت میں درخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ یہ کوئی وقت تھا درخت کاٹنے کا؟ لطیفہ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا، لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھر رہا ہوگا کہ اسے شیئر کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسی قسم کی کارروائی پاکستان میں بھی ایک عرصے سے ہو رہی ہے۔ وردی پوش قبضہ گروپ خود بھی اسی کام میں دن رات لگا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر شعبے میں ایسے لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے جو کہ اپنے اپنے طور پر پھلدار پاکستانی درختوں سے نہ صرف پھل توڑ رہے ہیں بلکہ ان کی شاخوں کو کاٹ کاٹ کر ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھدار اور دوربین شخص جب اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ان پھلدار درختوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے تو قبضہ گروپ والے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو بچا لیتے ہیں۔ یہ شعر تو یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں اس سے بھی بدتر صورتحال ہے۔ یہاں ہر شاخ پر الو نما لوگ آریاں لے کر بیٹھے ہیں اور پھل توڑنے اور شاخیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ ملا نصیر الدین کا ناسمجھ بیٹا تو ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ اس نے تو درخت کاٹ کر صرف اپنے باپ کو مالی اور جسمانی نقصان پہنچایا تھا، مگر یہ لوگ تو اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان 22 کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جن کی روزی روٹی ان پھلدار درختوں سے وابستہ ہے۔ بہت سارے محب وطن دانشور قبضہ گروپ اور ان کے چیلوں کی اس حماقت کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بلڈی سویلین کی بات سننے کو تیار نہیں۔ پھلدار درختوں کا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی اصرار یہ ہے کہ ہم نے اپنے خون پسینے سے ان درختوں کو ہرا بھرا کر رکھا ہے۔ ان کے اس فوج میلے کی وجہ سے باغ ویران ہوتا جا رہا ہے، درخت پھلوں اور شاخوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ان لٹیروں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ نقصان تو بس بلڈی سویلینز کا ہوگا، فاقے تو بس انہیں اور ان کے بچوں کو برداشت کرنے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے الو اور ان کے پٹھے تو گلستان کو ویران کر کے سب کچھ سمیٹ کے ابھی سے مغرب کی طرف پرواز کرتے جا رہے ہیں۔